سوال کیا ہے، جواب کے علم ہی بڑھتا ہے۔ ہو رہی ہے میں شروع کر رہا ہوں، سوال بہت ہی خاص ہے، امپورٹنٹ ہے، سلمان بھائی، اور کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، نہ سوال سنا ہوگا نہ جواب سنا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں اور غیر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں نہ بولیں لیکن تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں اور غیر بھی اعتراض کرتے ہیں، دونوں ایک ہی اعتراض کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، صدبار نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف نہیں کیا۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ رسول نے انصاف نہیں کیا۔ شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوا ہے سوال، سیمسنگ کا کوئی سنا، سیمسنگ کا لیکن اعتراض بہت پرانا ہے، یہ اوپو کا ہوا ہے، ہم لوگوں کو بتایا نہیں ارے اس میں رہنے دو۔ کہ رسول نے انصاف نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، بولو نعوذ باللہ۔ دلیل کیا ہے کہ انصاف نہیں کیا؟ بھئی ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، دلیل کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول نے ساری فضیلتیں اپنوں کو دی ہیں، دوسروں کو بہت کم دی ہیں، اپنوں کو بہت زیادہ عطا کری ہے۔ کیا؟ اپنوں کو زیادہ عطا کری ہے اور دوسروں کو کم دی ہیں۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اپنوں کو بہت زیادہ فضیلتیں دی ہیں اور دوسروں کو بہت کم فضیلتیں دی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کے لیے سب برابر ہے، سب کو فضیلتیں برابر ہونی چاہیے تھی۔ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ صاحب اگر مولا بنایا ہے تو وہ علی کو، کیا مولا بنایا ہے علی کو، کسی اور کو بھی تو بنا سکتے تھے لیکن نہیں، اپنے کو بنایا جی۔ کاندھوں پہ چڑھایا تو علی کو، یہ بات تو سچ ہے نا، حقیقت ہے۔ مولا بنایا علی تو علی کو، کاندھوں پہ چڑھایا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی بنایا تو علی کو، ایمان کہا تو علی کو، نور کہا تو علی کو، صراط مستقیم کہا علی کو، علم دیا بیٹی دی۔ بھائی ساری بات سچ ہے کہ نہیں؟ تو اعتراض جاندار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعتراض میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اعتراض میں جان ہے، کیونکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مولا بھی علی کو بنایا، کاندھوں پہ علی کو چڑھایا، بھائی بھی علی کو بنایا، علم بھی علی کو دیا، بیٹی بھی علی کو دی، نور بھی علی کو کہا، صراط مستقیم بھی علی کو کہا، تو سب کچھ تو علی کو دے دیا، ہمیں کیا دیا؟ بات آئی سمجھ نہیں؟ دماغ میں لکھ لیجیے گا، اس کو دل کی تکلیف پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ جب بیٹی کا نمبر آیا تو رسول نے عزت دی اپنی بیٹی کو۔ جب فاطمہ تو زہرا آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، کسی اور کی بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عزت دی اپنی بیٹی کو، جنت کی سردار بنایا تو اپنی بیٹی کو۔ بولے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اعتراض صحیح ہے، جاندار ہے۔ ہاں، پہلے اعتراض کو جاندار بنا لیا، سوال کو جاندار جتنا بنائیں گے انشاءاللہ جواب میں اتنا ہی مزہ آ جائے گا۔ بھائی یہ سمجھ لیجیے میں آپ کو اوریجنل دیسی گھی دے رہا ہوں۔ میری 1.5 سال کی محنت ہے یہ، تقریر ایسے نہیں بنائی جاتی، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سب کچھ دیا علی کو، عزت دی اپنی بیٹی کو، جنت کی سردار بنایا اپنی بیٹی کو، بات تو صحیح ہے۔ اور جب نوازوں کا نمبر آیا تو کانوں پہ چڑھایا اپنے نوازوں کو، جنتیوں کا سردار بنایا اپنے نوازوں کو۔
چادر کے سامنے لیا تو اپنوں کو، مباہلے میں لے گئے تو اپنوں کو، محبت امت کے اوپر فرض کی تو اپنوں کی۔ کمال تو تب ہو گیا کہ نماز جیسے عبادت میں درود کو رکھا اور درود میں بھی اپنوں کو رکھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سنا دوں یاد ہو جائے گا سبق؟ یاد ہو جائے گا؟ میں تقریر نہیں کر رہا بھائی، آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، میں کچھ دے رہا ہوں۔ جس طرح سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں کچھ پہنچانا ہوتا تو بلوٹوتھ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر، تو میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اپنے دل دماغ کی بات آپ کے دل دماغ تک پہنچا رہا ہوں۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو اب میں جواب سنا دوں۔ سوال ایک ہے لیکن جواب دو ہے۔ کیا؟ ایک سوال کے دو جواب۔ آپ سوچ رہے ہو میں جلدی بتا، بے قراری ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا اعتراض ہم نے کبھی سنا نہیں۔ واقعی میں بات بھی ساری صحیح ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ تو ایک سوال کے دو جواب۔ جتنی جان سوال میں ہے اس سے ڈبل جان جواب میں ہے۔ جواب نمبر ایک، رسول پر اعتراض کرنا خدا پر اعتراض کرنا ہے۔ رسول پر اعتراض کرنا خدا پر اعتراض کرنا ہے، اور خدا پر اعتراض کرنے والا اہل باطل ہے اور شیطان ہے اور جہنمی ہے۔ جی بھئی یوں تو پھر رسول پر ہی نہیں خدا پر بھی اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ نے رسول بنایا اپنے محبوب کو، رسالت دی اپنے محبوب کو، نبوت دی اپنے محبوب کو، حکومت دی اپنے محبوب کو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ بطول بنایا اللہ نے، بھئی بطول کوئی عورت اپنے آپ نہیں بنتی، اللہ بناتا ہے۔ تو پھر اللہ سے شکایت کرنا کہ اللہ نے فاطمہ کو ہی کیوں بطول بنایا، کسی اور کو بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر علی کو ہی کیوں پیدا کیا، کسی اور کو بھی پیدا کر سکتا تھا۔ طاقت اللہ نے علی کو ہی کیوں دی، کسی اور کو بھی تو دے سکتا تھا۔ تو اگر رسول پر اعتراض کریں گے تو خدا پر اعتراض ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو نبی ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا نہ کچھ کہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو نبی کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو ہم کہلواتے ہیں وہی کہتا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ نبی وہی کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے، جو ہم کرواتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، یہ نبی وہی کرتا ہے۔ تو اب اگر رسول اللہ نے مولا بنایا تو اللہ کے حکم سے، تو رسول پر اعتراض اللہ پر ہوا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بھائی رسول نے اپنی مرضی سے مولا نہیں بنایا، حکم خدا سے علی کو مولا بنایا۔ تو اگر رسول پر اعتراض تو خدا پر اعتراض۔ مولا بنایا اللہ کی مرضی سے، بھائی بنایا اللہ کی مرضی سے، کاندھوں پہ چڑھایا اللہ کی مرضی سے، بیٹی دی اللہ کی مرضی سے، نور کہا اللہ کی مرضی سے، صراط مستقیم کہا اللہ کی مرضی سے، علم دیا اللہ کی مرضی سے۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو جو رسول پر اعتراض کرتا ہے وہ خدا پر اعتراض کرتا ہے، اور جو خدا پر اعتراض کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سوال یاد رہے گا اور جواب بھی یاد رہے گا۔ تو ایک سوال تو یہ ہو گیا، کیا نبی پر اعتراض خدا پر اعتراض ہے۔ دوسرا جواب سنیے گا اور زندگی پر مست رہیے گا انشاءاللہ۔ اس جواب کی مستی مرتے مرتے تک اتر ہی نہیں سکتی، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سامعین محترم، اس فضیلت کا حامل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان فضیلتوں کا حامل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رسول نے 3 مرتبہ اعلان عام کیا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اعلان عام کتنی بار؟ 3 بار۔ نمبر 1 دعوت ذوالعشیرہ میں کہ ہے کوئی میرا ناصر و مددگار جو
جاتی؟ بولے ملتی کہ نہیں ملتی؟ جب کوئی اٹھائی نہیں علی کے علاوہ تو فضیلت بھی علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 2، جنگ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین کا لشکر ادھر، رسول کا لشکر ادھر، حضور نے اعلان عام کیا، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لے کے آئے؟ سب خاموش تھے، اٹھا تو علی اٹھا۔ اب آپ کہیں گے مولانا پانی لانا تو بڑا آسان تھا، آسان ہوتا تو کوئی بھی لے آتا، آسان نہیں تھا اس لیے کوئی نہیں لے کے آیا۔ ادھر کفار کی فوج ہے اور کفار کی فوج کے پیچھے بدر کا کنواں ہے، یعنی اگر کنویں تک پہنچیں گے تو پہلے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا، دشمن کے درمیان سے گزرنا پڑے گا۔ اب اگر دشمن کے درمیان سے گزرو گے تو امید نہیں ہے کہ زندہ سلامت واپس آ جاؤ، اس لیے کوئی نہیں جا رہا تھا۔ حضور نے اعلان عام کیا کہ ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لائے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ اگر اٹھا تو مولا علی اٹھا اور پانی لے کے آئے۔ اب اگر علی کے علاوہ کوئی پانی لے آتا تو یہ فضیلت ہم اسی کو دے دیتے، بھائی جب کوئی اس لائق ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے جنگ خندق کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، من لہذا الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کو قتل کرے؟ قربان کرتے ہیں اپنی محمد والے محمد کے گھرانے پر علی کے غلام علی کی تعریف کرنے سے کہیں بھی گھبرایا نہیں کرتے اور تاجے اٹھاتے ہیں اپنے کاندھوں پر غم شبیر کی محبت میں۔ دین کے غدار آستین کے سانپوں کی باتوں کا بھروسہ نہیں کرتے۔ کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ جیسا شروع ہوا ہے، یہ آپ کی محبت کی بات ہے۔ اگر مائی کا کھڑا اچھا ہوتا نا تو انشاءاللہ میں دن جانے کو 2.5 گھنٹے تقریر کرتا انشاءاللہ۔ ایسے وقت میں کبھی کبھی کہیں انشاءاللہ میں مجبور ہوں آواز کی وجہ سے، ورنہ آپ کی محبت تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں ساری رات بولتا رہوں ماشاءاللہ، تاکہ مجھے بھی آقا کلے شریف کا جلسہ یاد رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے فرمایا لہذا الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کو قتل کرے؟ تمام صحابہ کرام موجود تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، تمام صحابہ موجود تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ اگر کوئی علی کے علاوہ اٹھا ہو تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مولا علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا من لہذا الکلب، ہے کوئی اس کتے کو قتل کرے؟ کوئی نہ اٹھا۔ اگر اٹھا تو ابو طالب کا لال اٹھا۔ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، کعبے کا کعبہ، کعبے میں ولایت، کعبے میں ولایت، میں عرش کے اوپر، میں فرش کے نیچے، میں دائیں بائیں، میں اوپر نیچے، میں جھوم کے بولا، میں پیار سے بولا، ماشاءاللہ کیا مبارک لوگ ہو، کیا مبارک وقت ہے، سبحان اللہ، اور کیا مبارک ولادت ہے، کیا مبارک سعادت ہے، سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہہ دوں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے کہ حضرت ابو طالب مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ، بولو نعوذ باللہ۔ میرا جملہ سنیے گا، حضرت ابو طالب صرف مومن ہی نہیں بلکہ ابو ایمان ہے، با ایمان ہی نہیں، با ایمان ہی نہیں، ابو ایمان ہے، ایمان کے بھی باپ ہے۔ بھائی ایمان کا باپ کافر کیسے ہو جائے گا؟ ایمان کا باپ تو با ایمان ہی ہوگا، سمجھ رہے؟ حضور نے فرمایا ہے کوئی نہیں تھا۔ تیسری بار
بار فاطمہ بنت اسد کا نور نظر اٹھا، لبیک یا رسول اللہ۔ آ گئے، واقعی آپ نے سنا ہے، جنگ خندق، جنگ احزاب آپ نے سنی ہے، لیکن مجھے نکات بھی کہا وہ سن لیجیے گا۔ آ گئے، آنے کے بعد قتل کر دیا، شارٹ کٹ اختصار کر دیا، وہ سب سنا ہے، قتل کر دیا۔ قتل ہو گیا، رسول نے جملہ کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت، ایک تلوار کی کاٹ، ایک عمل دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ صدا دیتی ہے مسجد مصلی بھی یہ کہتا ہے، بغیر حب علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا، اور یہ کلمہ تو بڑا محمد کا، لیکن سب بے ایمان نکلے۔ افسوس تو یہ ہے کہ حسین کے قاتل بھی مسلمان نکلے۔ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، پنجتن کا ایک نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہے، تم کس کے ساتھ ہو؟ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ مزہ آیا، دل خوش ہو گیا میرا، سبحان اللہ۔ جتنا مایوس تھا اتنا ہی خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ بھائی مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ اب میں حدیث کی تشریح کر دوں شارٹ کٹ میں۔ علی کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دونوں جہان میں کیا کیا آتا ہے وہ لسٹ آپ چیک کر لینا۔ دونوں جہان میں کیا کیا آتا ہے آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ جس کا ایک عمل دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے وہ خود کتنا افضل والا ہوگا۔ اس کا ایک عمل دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے وہ خود کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اب سامنے محترم کتنے موقع تھے؟ 3۔ رسول نے اعلان عام کیا، لیکن علی کے علاوہ جب کوئی نکلا ہی نہیں تو فضیلت کس کو دے؟ بولو بھائی، جب کوئی نکلا ہی نہیں، اگر کوئی خندق میں نکل جاتا ہم علی تو فضیلت نہیں، ہم کیا رسول نہیں دیتے؟ اگر کوئی بدر کے کنویں سے پانی لے آتا تو ہم کیا رسول کی فضیلت نہ دیتے؟ اور دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی کھڑا ہو جاتا تو رسول اس کو ہی فضیلت دے دیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، جتنا جس کا بڑا امتحان ہوتا ہے، جس کی جتنی بڑی محبت ہوتی ہے، جتنی جس کی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو رسول نے 3 بار اعلان کیا تھا، ایک بار خدا نے اعلان کیا کہ آ جاؤ میدان میں۔ خدا نے بتا دیں خدا نے اعلان کیا، لیکن علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ وہ سنا ہے آپ نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ سامنے رکھا میں دکھا دوں گا جی۔ آیت نجوہ، آیت نجوہ میں اس کو سمجھاتا ہوں شارٹ کٹ میں، اس کو کم لوگ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر کفار اور سردار مالدار لوگ زیادہ آنے لگے، بھیڑ لگنے لگی، تو زیادہ ٹائم خرچ ہونے لگا۔ جو کمزور لوگ تھے، غریب طبقے کے لوگ تھے، ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا۔ مالدار لوگ رسول کا زیادہ ٹائم لے لیا کرتے تھے۔ تو جب غریب لوگوں کو اداسی مایوسی ہونے لگی تو اللہ نے قانون بنایا کہ جو بھی نبی سے بات کرے گا وہ ایک سونے کا سکہ صدقہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها، کہ جو نبی سے ملے گا وہ 1 دینار خرچ کرے گا۔
تو عزیزان ملت اسلامیہ جب اللہ نے یہ قانون بنا دیا تو اگلے دن کو کوئی نہیں آیا. اگلے دن کو غریب تو اس لیے نہیں آئے کہ ان کے پاس سونے کا سکہ نہیں تھا, مالدار اس لیے نہیں آئیں گے یار تھوڑی دیر بات کرنی پڑے گی سونے کا سکہ خرچ ہو جائے گا, کنجوسی بخالت مالدار تو اس لیے نہیں آئے کہ مال کم ہو جائے گا, غریب اس لیے نہیں آئے کہ ان کے پاس مال ہی نہیں تھا. دونوں پارٹیوں نے آنا بند کر دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے نبی سے بات کرے وہ 1 دینار یعنی سونے کا سکہ خرچ کرے. جیسے ہی قانون بنا کسی نے عمل نہیں کیا, نہ امیر آئے نہ غریب آئے. دیکھو شروحات میں لکھا ہوا ہے, اس نے سب نے ایک ہی بات لکھی, یہ بات متفق علیہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر آئے تو مولا علی